حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کلمہ کیسے پڑھا، مشرف باسلام کیسے ہوئے، اس کی مختلف روایتیں ہیں۔ طبقات ابن سعد کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ پہلے سے ہی تجارت کرنے والے تھے، ایک تاجر تھے، تو آپ سفر تجارت بھی فرمایا کرتے تھے شہر بہ شہر۔ جب آپ شام کی طرف سفر پر گئے تو آپ نے ایک مقام پر ٹھہراؤ کیا اور وہاں پر آپ نے استراحت فرمائی، تو غنودگی کی حالت میں آپ نے اپنے کان میں یہ آواز سنی کہ سونے والے اٹھو، مکہ مکرمہ میں احمد نبی نے مبعوث ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پیغام آپ نے سنا۔ پھر آپ وہاں سے جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ یہ سن رہے تھے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو ایک تو آپ کا خواب جو آپ نے غنودگی کی حالت میں وہ آواز سنی، پھر اس کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ میں آئے تو آپ نے یہ منظر دیکھا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں اسلام کی دعوت، اور لوگ آپ کے قریب بھی آ رہے ہیں اور کچھ لوگ آپ سے نفرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو چونکہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا ہی سے تھی، صحیح، یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی حضرت صدیق اکبر کے آپ دوست تھے، محبت کرنے والے تھے، آپ سے ایک تعلق تھا۔ تو جیسے ہی پتہ چلا، اور یہ بھی آپ کے علم میں تھا کہ صدیق اکبر میرے دوست ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی محبوب اور دوست ہیں، تو آپ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر یہ ماجرا کہتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ کے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ البدایہ والنہایہ کے یہ الفاظ ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جب دعوت دی نا، تو سب سے پہلے اس دعوت پر لبیک کہنے والی جو شخصیت تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر آپ کی عظمت اور شان، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیٹس اس وقت ایک بہت بڑے تاجر کی حیثیت میں تھا اور بڑے بڑے لوگ آپ سے مشورہ کرتے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر قبول اسلام کے بعد فوراً یہ نہیں کہا کہ میں تو ایک تاجر ہوں تو میں ایک آرام سے گدی پر بیٹھوں۔ آپ نے ایک مشن کو جاری رکھا۔ وہ مشن کیا تھا کہ خود جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا ہوں تو تنہا وابستہ نہ رہوں، بلکہ جو میرے متعلق ہے اور جہاں جہاں سے میرا رابطہ ہے اور جس سے میرا تعلق ہے، میں انہیں بھی اس اسلام کی دعوت دوں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی طرف انہیں لے کر آؤں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی کوشش، کاوش اور محنت تھی۔ اب جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقانیت پر بیان فرمایا، اور پھر جب آپ کی اس بیان کو سنا اور اتنے میں آپ کو یہ ایسی ترغیب دلا رہے تھے کہ آؤ نہ چلو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرم فرمایا اور خود آپ تشریف لائے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عثمان میں تمام خلق کی طرف نبی بن کر آیا ہوں اور ایک بہت بڑی نعمت ہے اور تم اسے قبول کر لو۔ سبحان اللہ۔ اب جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، اسی وقت آپ نے کلمہ پڑھا اور مشرف باسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ یہاں مسلمان ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور کلمہ میں نے اب پڑھا، ترغیب حضرت صدیق اکبر کی تھی، اور میں نے غنودگی کی حالت میں یہ آواز سن لی تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما لیا ہے اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔